صاحب ہو گئی تکفیر؟ آج نوٹس میں اس کی تشریح نہیں کروں گا اور ان کے ساتھ کیا آپ کے پاس نہیں کروں گا، سمجھے آپ؟ وہ ذاتی دشمنی نہیں ہے، ہم قبرستانوں کے لیے غریبوں کے واسطے ان کے لیے مواد اٹھا رہے ہیں۔ 5-10 منٹ ٹھہر جائیے، ہمارے سلیم صاحب بھی آ رہے ہیں۔ ہم وقت کا جا کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، جیسا کہ آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ 22 جون کو چیئرمین وقف بورڈ محمد سلیم صاحب پہاڑی شریف کے دامن میں 10 ایکڑ زمین مسلمانوں کے لیے اعلان کیے تھے، اور ایسا ہی اعلان 2014 میں بھی جناب محمود علی صاحب کی جانب سے اور وقف بورڈ کی جانب سے 6 سال پہلے بھی اعلان کیا گیا تھا کہ 10 ایکڑ زمین پہاڑی شریف کے حصے میں جو ہے نا مختص کی گئی ہے، اور وہاں پر غسل خانے بھی تعمیر کیے جائیں گے، لاوارث لاشوں کو بھی دفن کیا جائے گا۔ اب جب کہ پھر 6 سال کے بعد میں پھر سلیم صاحب اسی مقام پر پھر جو ہے نا اعلان کیے ہیں، تو ہم لوگ اس جگہ کو جو ہے نا دیکھنے کے لیے کہ 6 سال میں کیا قبرستان وہی ہے یا یہاں پر اور کوئی کام ہوا ہے، یہ دیکھنے کے لیے ہم قبرستان کا دورہ کیے، اور ہمارے چیئرمین صاحب سے ہم وہاں پر کھڑے ہو کر 5-6 سوال کیے۔ وہ سوال یہ ہے کہ 6 سال پہلے کا اعلان کیا ہوا قبرستان کہاں ہے، اور دوسرا سوال ہم یہ کیے کہ قبرستانوں میں جو نگران کاروں کے جانب سے جو رقومات لی جا رہی ہے، آپ اس کو روک کیوں نہیں رہے ہیں، جبکہ آپ بارہا اعلان کر رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کے خلاف کارروائی کی جائیں گی۔ تو ہم چیئرمین صاحب سے سوال کیے کہ بھائی ابھی تک آپ کتنوں کے خلاف کارروائی کرے، ایک ثبوت بتا دیجئے آپ۔ اور ہمارا تیسرا سوال یہ تھا کہ گندم گڑے کے قبرستان کا جو نگران کار ہے سید برہان جس کا نام ہے، اور جس کی ناقیبت اندیشی کی وجہ سے شہر حیدرآباد کے مسلمان ساری دنیا میں رسوا ہو گئے، ابھی تک آپ اس کو معطل نہیں کرے آپ، کیا یہ ہمارے سوالات ناواجبی ہیں؟ پھر اور ایک سوال ہم جو ہے نا ہمارے چیئرمین صاحب سے یہ کیے تھے کہ 6 جون کی میٹنگ میں وقف بورڈ کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ غریب و نادار میتوں کے لیے 5,000 روپے امداد دی جائے گی فوری طور پر۔ یہ جو ہے نا آپ کی نیوز ہے، یہ اعلان ہے، یہ ہیڈنگ آپ دیکھ لیجئے آپ۔ اور اب غریب نادار میتوں کو نکال کر آپ لاوارث کی شرط لگا دیے ہیں۔ کیا یہ مسلمان میتوں کے ساتھ گھنونا مذاق نہیں ہے؟ کیا مسلمانوں کو یہ پوچھنے کا حق نہیں ہے؟ اور جب ہم چیئرمین صاحب سے یہ سوالات کیے اور ان سے یہ کہے کہ آپ اس کے اوپر توجہ دے کر ان لوگوں کے خلاف ایکشن لیجئے، کارروائی کیجئے، تو ہمارے خلاف آپ کیس بک کر دیے۔ بہت اچھا کیے چیئرمین صاحب، ہم ڈرنے گھبرانے والے نہیں ہیں، ہم اس کا معقول جواب دے رہے ہیں، اور آگے بھی آپ جتنے کیس بک کرنا چاہتے ہیں کرتے جائیے، ہم انشاءاللہ اس کا معقول جواب دیں گے۔ لیکن اس کے باوجود ہم مسلمانوں کے جو آخری مرحلہ ہے، آپ بار بار یہ کہتے ہیں کہ جس کے گھر میں میت ہوتی ہے اس کے دل سے پوچھو، آپ کی صرف زبان کہتی ہے لیکن آپ کا دل دوسری طرف ہے۔ آپ بات کر کے کہتے ہیں کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یہ اللہ کا خوف ہے آپ کے پاس؟ پہلے غریبوں کا اعلان کر کے لاوارثوں کا شرط رکھ دیے آپ، 8 دن جو ہے نا وقف بورڈ کے چکرا کرا رہے ہیں آپ۔ یہ کتنی بڑی مایوب بات ہے۔ اور آپ جو ہے نا اپنے پریس کانفرنس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ٹی ڈی پی میں بھی رہا تو ایسا رہا اور ابھی بھی رہا تو ایسا رہا۔ اب عوام جو ہے نا اس بات کا مطلب جو ہے نا سمجھ چکی ہے، اور اسی لیے کل کے آپ کے ویڈیوز کے اوپر جو کمنٹس آ رہے ہیں آپ بھی دیکھ رہے ہیں، تو یہ ہے کہ آپ جو ہے نا یہ سیٹ کے واسطے آپ جو ہے نا اپنے ہاتھ اوپر کر کے دیے ہیں۔ آپ میں چیلنج کر رہا ہوں، آپ کے الفاظ میرے نہیں ہیں، آپ یہ بتا کر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں سیٹ کے لیے دیا ہوں، اور آپ جو ہے نا سیٹ کے لیے لڑ رہے ہیں، ہم غریب مسلمانوں کی میتوں کے لیے لڑ رہے ہیں۔ آپ میں ہم میں یہ فرق ہے، آپ اپنی ایک سیٹ بچانے کے لیے مسلمان میتوں کے خلاف آپ گھنونا مذاق کر رہے ہیں، اور پھر میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہ اللہ سے ڈرنے والے کا جو نا یہ الفاظ نہیں ہوتے۔ آپ اپنی باڈی کو بتاتے ہیں میری صحت کیسی ہے، ہاں
اور پھر آپ اپنے ذرا ایمان کا جائزہ لیجیے. آپ بات کہتے ہیں میں مسلمان ہوں, میں اللہ سے ڈرتا ہوں, یہ اللہ سے ڈر رہے ہیں آپ؟ میر کے دائرے میں 7,000 روپے لیے جا رہے ہیں. کوئی قبرستان بتا دیجئے جہاں پر زمین کے پیسے نہیں لیے جا رہے ہیں. امبر پیٹ کے بچے آپ کے دفتر میں آئے تھے, کیا کرے آپ ان کے ساتھ؟ امبر پیٹ پہ جو ہے نا قبرستان میں بچے دھرنا دیے, کیا ایکشن لیا آپ ان کے خلاف؟ آپ کی اتنی بڑی لمبی لسٹ ہے ہمارے پاس, لیکن اور ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں آپ سے کہ آپ کام کیجئے. آپ کی ہماری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے سے دشمنی نکال رہے ہیں, بلیک میلنگ کر رہی. بلیک میلنگ کرنا آپ کا کام ہے, ہمارا کام بلیک میلنگ کرنا نہیں ہے. ہمارا کام عوام کے مسائل کو سامنے رکھنا ہے آپ کے, کیونکہ آپ سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے ہاتھ میں اقتدار ہے وقف بورڈ کا, اور اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کو تو اسی وقت جو نا ریزائن کر دینا چاہیے تھا کہ آپ کے دور میں ایک خانہ مسجد کو شہید کر دیا گیا تھا. اگر آپ کے دل میں رائے کے دانے کے برابر ایمان ہوتا تو آپ فوری ریزائن کر دیتے ہوتے. اور بارہا آپ اعلان کیے کہ اپنے خرچے سے مسجد بناؤں گا. کتنا جھوٹ بولیں گے آپ, کتنا دھوکہ دیں گے مسلمانوں کو, کتنا آپ جو ہے نا مسلمانوں کے جذبات سے کھلواڑ کریں گے. اور 10 کے ساتھ بک کیجئے, خیرالدین صوفی چیلنج کر رہا ہے آپ کو, چیلنج کر رہا ہے, 10 کے ساتھ بک کیجئے آپ. لیکن آپ ہماری زبان بند نہیں کر سکتے. آپ اپنی سیٹ بچانے کے لیے آپ جو ہے نا یہ حربے استعمال کر رہے ہیں, لیکن ہم اللہ کے بندوں کی خدمت کے لیے, ہم مقابلے کے لیے تیار ہیں آپ سے. میں عوام الناس سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وقف بورڈ کے یہ ایسے حربوں کو جو ہے نا برداشت کرنے کا نہیں ہے. اب جو ہے نا آواز اٹھانے کا وقت ہے, اب وقف بورڈ کو بدلنے کا وقت ہے, یہ چیئرمین کو اکھاڑ پھینکنے کا وقت ہے. کب تک کتنا جھوٹ سنتے رہیں گے آپ کا؟ آج 6 سال سے جھوٹ پر جھوٹ, اور پھر بولتے میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اگر اللہ سے ڈرتے ہوتے تو آپ کے جو ہے نا یہ لسٹ ہمارے پاس نہیں ہوتی. ابھی بہت بڑی لسٹ ہے, انشاءاللہ پھر آگے بھی ہم جو ہے نا بتائیں گے. میں عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ اب قبرستانوں میں جگہ نہیں ہے. کئی قبرستانوں میں لائن سے سیریل سے دفنا رہے ہیں, اور ایسے وقت میں وقف بورڈ مسلمانوں کے ساتھ یہ گھنونا مذاق کر رہا ہے. تو مسلمانوں کے لیے اس سے بڑی شرم کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ اتنے بڑے قبرستان کے بارے میں بولیے. کہ یہاں سے پہاڑی شریف کم از کم میں سمجھتا ہوں 15 سے 20 کلومیٹر تو ہوں گا, ایک اندازہ. جبکہ 20 شہر میں پرانے پل کے پاس جیا گڑے میں امام پورے میں 14 ایکڑ قبرستان موجود ہے. اور ہم 2 سال سے آپ کو لیٹر دیے, سی او صاحب کو لیٹر دیے, ہم ہوم منسٹر کو لیٹر دیے کہ اس قبرستان کی حصار بندی کرنے سے یہاں پر 10 سال تک تدفین کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اور ہم وہاں پر غسل خانہ بنانے کے لیے ہم تیار بھی ہو گئے تھے, لیکن آج تک آپ کو وہاں پر آ کے دورہ کرنے کو توفیق نہیں ہوئی. آپ کے انسپیکٹر آئے, دیکھ لیے, چلے گئے. لال دروازے میں 3 قبرستان ہیں. درگاہ حضرت میر مومن چوب رحمۃ اللہ علیہ کے تحت 15 ایکڑ کا قبرستان ہے. آپ کبھی گئے, کبھی دورہ کرے آپ پہاڑی شریف کے پاس زمین پہ بتا کے بول رہے ہیں یہاں پر لا کے دفناؤ. یہاں سے وہاں پر لے جانے کے لیے آپ کیا انتظام کیا؟ وقف بورڈ جو ہے نا محتاج نہیں ہے, غریب و نادار نہیں ہے وقف بورڈ ہمارا. آپ سالانہ ایڈٹ نکالے, آپ ایڈٹ بتائے آپ عوام کو کہ سالانہ وقف بورڈ کے جو ہے نا آمدنی کیا ہو رہی ہے, آپ کون سے مد میں آپ کیا خرچہ کر رہے ہیں, آج تک آپ بتائے اپنی میعاد میں. کیوں؟ یہ آپ کا اختیار تمیزی نہیں ہے, اور یہ مسلمانوں کا حق نہیں ہے آپ سے سوال کرنے کا. اور اب ہم کو پوچھتے کہ جبرن زمین میں داخل ہو گئے, اور پھر آپ بولتے وقف پراپرٹی ہے. وقف پراپرٹی اللہ کی امانت ہے, مسلمانوں کی ملکیت ہے. آپ کی قابلیت تو یہ ہے, آپ ایک مسلمان کو کہہ رہے ہیں کہ جبرن داخل ہوئے, تو کیا آپ کی موروثی جائیداد ہے جو وہاں پر ہم داخل ہوئے تھے, جو آپ ہمارے خلاف جو دفعہ استعمال کرے آپ 447, اور آپ کے مشوروں کی جو ہے نا مشورے کی جو ہے نا جتنی تعریف کی جائے کم ہے, اور جتنا ماتم کیا جائے کم ہے آپ کی سوچ کے اوپر.